ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جتنا اسلام نے زور دیا ہے صفائی پر، اتنی ہم صفائی سے نابلد ہو گئے، اتنا ہی ہم نے صفائی کو اٹھا کر اور غیر مسلموں کے حوالے کر دیا. تو صفائی، ہر لیول پہ صفائی، زبان کی، آنکھ کا تزکیہ، کان کا تزکیہ، زبان کا تزکیہ، اور یہ تمام صفائی ہوتے ہوتے پھر یہ نظر بھی آئے، گھر بھی صاف ستھرے ہوں، جسم بھی ہمارے صاف ستھرے ہوں، ہر چیز. یزکیہم، اللہ نے ان کے درمیان انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیاں سنوارتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے. یہ 4 کام ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. اچھے برے کی تمیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں پیدا کر دی، صحابہ میں پیدا کر دی. اب جب انسان کے اندر یہ حس بیدار ہو جاتی ہے، یہ تمیز آ جاتی ہے، جب انسان کی سوچ کا تزکیہ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ کسی عمل کو، کسی نظریے کو سن کر، دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ اس کے اندر خرابی ہے یا یہ نظریہ ٹھیک ہے. جس طرح ہم کہیں جائیں، صرف ہم سونگ کر بتا سکتے ہیں کہ یہاں کوئی گندی چیز پڑی ہے، ایک دم اسمیل آ جاتی ہے نا، ہم کہتے ہیں مجھے کوئی عجیب سی اسمیل آ رہی ہے. اب اس کو جا کر ٹچ کرنے کی، دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف وہاں جب انسان جاتا ہے اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہاں گندگی ہے. یہ ہے دراصل انسان کا اپنی سوچ کا اور اس کے ایمان کا ایسا تزکیہ، اس کی حس اتنی تیز ہو جائے کہ جہاں اس کو جاہلیت نظر آئے وہ فوراً پہچان لے کہ یہ جاہلیت ہے. جہاں اس کو گناہ نظر آئے وہ فوراً پہچان جائے، اور نظر نہ بھی آئے وہ محسوس کر لے کہ یہ ماحول کے اندر کوئی پرابلم ہے. یہاں پر تزکیہ جب ہو جاتا ہے تو انسان کی سینسز، انسان کی حس بہت تیز ہو جاتی ہے. برائی دور سے پتہ چل جاتی ہے کہ برائی ہے، تو اب اس کے اندر ملوث ہونے کا، انوالو ہونے کا، انجوائے کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ہدایت کی جو بات ہے، تو یہ 4 اجزاء پر ہدایت مشتمل ہے. یہ 4 انگریڈینٹس ہیں دراصل گائیڈنس کے، جو یہاں بتا دیے گئے. جو ان سے محروم ہے وہ بھٹک گیا، اور ان میں سے ایک چیز بھی اگر کم ہے تو ہدایت مکمل نہیں ہے. یہ 4 ہدایت کے لیے ضروری چیزیں ہیں. اب تبصرے کا رخ مڑ رہا ہے احد کی طرف. آیت 165، اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہاں احد میں جو مسلمانوں کو جانی نقصان اٹھانا پڑا اس کی تعداد 70 آتی ہے. 70 مسلمان، 70 مسلمان شہید ہوئے، اور مسلمانوں کو ایک طرح سے سمجھیے کہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا. اب یہاں اللہ تعالیٰ تھوڑی سی مسلمانوں کو تسلی دے رہا ہے کہ مشکل تو تم پر پڑی ہے اے مسلمانوں، لیکن اس سے دگنی کافروں پر آ چکی. کب آ چکی؟ بدر کے میدان میں. وہاں 70 قتل ہوئے اور 70 قیدی بنے تھے بدر میں. یہاں تو چلو صرف 70 شہید ہوئے، قیدی تو کوئی نہ بنا. تو فرمایا قد اصبتم مثلیہا، تم اس سے دگنی ان کو پہنچا چکے ہو. اور جب شکست ہوئی، ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، قلتم انا ھذا، تم نے کہا یہ کہاں سے آئی. یعنی شکست کو تم لوگ ذہنی طور پہ قبول نہیں کر پا رہے، ایکسپٹ نہیں کر سک رہے تھے. کچھ لوگ وہ اس خیال میں تھے کہ ہم چونکہ اللہ کی راہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے ہیں، لہٰذا ضرور ہی ہمیں فتح ملنی چاہیے. تو یہ پہلے سے سوچ لیا کہ چونکہ ہم حق پر ہیں اور ہم خالص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، تو ضرور ہماری نصرت ہونی چاہیے، ضرور مدد آنی چاہیے.
تو دیکھیں جو جہاد کے لیے نکلتا ہے تو یقیناً اللہ کی مدد تو اس کو حاصل ہوتی ہے، آخرت میں اس کا اجر ہے۔ ہاں جہاں تک دنیا کا تعلق ہے تو ضروری نہیں کہ انسان حق پر ہو، نیت بالکل خالص ہو، محنت کر رہا ہو اور کامیابی بھی مل جائے۔ اب اس کو یہ سوچنا ہے کیا دنیا کی کامیابی کے لیے اس نے محنت کی یا آخرت کی کامیابی کے لیے محنت کی؟ تو اگر آخرت کے لیے کی وہ تو مل گئی، وہ تو اللہ دے گا انشاءاللہ، اللہ کا وعدہ ہے کہ تم نیت خالص رکھو، تم حق پر رہو، رسول کی اطاعت کرو، تم کامیاب ہوگے آخرت میں۔ جہاں تک دنیا کی کامیابی کا تعلق ہے یہ بونس ہے، ایکسٹرا ہے، اضافی چیز ہے، مل گئی الحمدللہ، نہ ملی تو الٹے قدموں لوٹے گا تو کوئی نہیں۔ آگے فرمایا قل هو من عند انفسکم، جہاں تک احد کی ناکامی کا تعلق ہے اللہ کی مدد تو آ گئی تھی، اللہ نے دنیاوی فتح بھی دے دی تھی، لیکن پھر مسلمان خود ذرا سے لاپرواہ ہو گئے۔ فشل تم ہم نے پڑھا تھا نا، وتنازعتم فی الامر وعصیتم، اب جب یہ معاملہ ہوا تو جیتی ہوئی جنگ کا نقشہ پلٹ گیا۔ انسان کے ساتھ اللہ کی مدد رہتی ہے جب تک وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے پر قائم رہے، اور جب وہ لاپرواہی برتنے لگتا ہے، تھوڑا سا کیئرلیس ہو جاتا ہے، کچھ کمپلیسنٹ سا ہونے لگتا ہے تو مشکلات میں گھر جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی وہ یاد رکھے کہ دنیا کی کامیابی کو ٹارگٹ نہیں بنانا، ہدف نہیں بنانا، دنیا کی کامیابی کو اپنے حق پر ہونے کی دلیل نہیں سمجھنا کہ if I succeed then I'm right، اگر میں کامیاب ہوں اس کا مطلب ہے کہ میں حق پر ہوں، اور اگر میں دنیا میں کامیاب نہ ہوا اس کا مطلب ہے کہ میں حق پر نہیں۔ یہ نہیں سوچنا، حق پر ہونے کا اصل صلہ تو آخرت میں ملنا ہے۔ جہاں تک دنیا کا تعلق ہے اللہ یہاں فتح بھی دلوا سکتا ہے اور شکست دینے پر بھی اللہ قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ تو دراصل آزماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کون آیا ہے کامیابی کے لیے اور کون آیا ہے حق کے لیے، کون دنیا کا بھلا چاہتا ہے، کون آخرت کا چاہتا ہے۔ تو اپنا ہدف، اپنا ٹارگٹ ہمیشہ آخرت ہی کو بنانا ہے۔ دنیا کی ناکامی سے سبق تو سیکھنے ہیں لیکن بددل ہو کے میدان چھوڑ کے چلے نہیں جانا۔ آیت 166 وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ۔ آیت 167 وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے حکمت بھی بیان فرما دی کہ اللہ نے یہ عارضی شکست اے مسلمانوں تم کو کیوں دی۔ شکست کی ضرورت تھی۔ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ احد میں جو شکست ہوئی تعذیباً نہیں تھی، عذاب کے طور پہ نہیں تھی، تأدیباً تھی، تربیت کے لیے شکست ہوئی تھی مسلمانوں کو۔ شکست کی ضرورت تھی تاکہ پرجنگ ہو جائے، تاکہ مسلمان الگ الگ ہو جائیں، کمزور ایمان والے ایک طرف ہو جائیں، منافق ایک طرف ہو جائیں، اور پکے مومن ان کا بھی پتہ چل جائے۔ تو فرمایا کہ یہ تو اللہ کے اذن سے یہ کام ہوا تاکہ اللہ دیکھ لے مومن کون ہے اور اللہ دیکھ لے منافق کون ہے۔ نبی کا حکم مان کر شکست ہو جاتی ہے کوئی بات نہیں، نبی کا حکم ماننے کے نتیجے میں جان چلی جاتی ہے کامیاب ہو گئے، اور نبی کا حکم نہ مان کر اگر فتح ہو جائے اور نبی کا حکم نہ مان کے جان بچ جائے کوئی فائدہ نہیں۔ ایسی فتح جو رسول کی نافرمانی میں ہو، ایسی عزت جو رسول کی نافرمانی کر کے حاصل ہو، اس کی اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں۔ قیامت کے دن تو مزید رسوائی اور بدنامی کا سبب بنے گی وہ کامیابی اور وہ عزت۔ لہذا تم اطاعت کیے جاؤ، تم ذرا سا اپنے آپ کو دنیا سے بے نیاز کر لو۔ یہ جو بار بار ہم حدیثوں میں ذکر پڑھتے ہیں کہ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اس سے مطلب یہ سمجھا گیا کہ غریب ہو جاؤ، غریب ہو جاؤ، اس سے مطلب غربت نہیں ہے۔ بے رغبت ہونا دنیا سے اور چیز ہے، اور دنیا میں غریب ہونا، بغیر پیسے کے ہونا، یہ اور چیز ہے۔
ہو سکتا ہے کوئی بہت غریب ہو لیکن اس کے دل کے اندر یہ تمنا ہو کہ کاش کہ میرے پاس پیسہ ہو تو میں ڈھیر دنیا خریدوں. تو وہ ہے دراصل طالب دنیا، اس کی رغبت ہے دنیا کی طرف. ایک ہو سکتا ہے کروڑ پتی ہو، حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی اس کے پاس حکومت اور دولت ہو، لیکن اس کے دل میں دنیا کی عظمت نہ ہو، دنیا کی طلب نہ ہو، دنیا میں بہت زیادہ انوالو نہ ہوتا ہو، دنیا حاصل کرنے کی تمنا نہ ہو اس کے دل میں، تو وہ بے رغبت ہے دنیا کی طرف سے. سارا پیسہ جو اس کے پاس ہے اس سے وہ دنیا ہی دنیا نہیں بناتا رہتا، بلکہ وہ عثمان رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. تو الحمدللہ بہت اچھا ہے. تو فرمایا کہ تم کرنے کا کام کرو، تم دنیا کو عظیم مت سمجھو، دنیا کی عظمت نہیں ہونی چاہیے تمہارے دل کے اندر، عظمت آخرت کی اور عظمت اطاعت کی. دنیا کی کامیابی، دنیا کی عزت یہ کوئی معیار نہیں ہے کسی کے کامیاب یا ناکام ہونے کا. تو تم اپنا کام کیے جاؤ، تم اطاعت کیے جاؤ، اور انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ کبھی مت سوچنا کہ دنیاوی فتح یا دنیاوی شکست تمہارے ہاتھ میں ہے، جو ہوتا ہے اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے. آگے منافقین کا ذکر ہے. فرمایا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ. وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم مدافعت ہی کرو، تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا آج جنگ ہوگی ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ خوب جانتا ہے. یہ جملہ جو انہوں نے کہا کہ لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم جنگ جانتے تو ہم تمہاری پیروی کرتے، یہ ذو معنی جملہ ہے. دو میننگز نکلتے ہیں اس کے. منافق جب میدان چھوڑ کر واپس جانے لگے عبداللہ بن ابی کے ساتھ، تو کچھ لوگوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم مت جاؤ میدان چھوڑ کے. اس پر کہنے لگے تنزیہ طور پہ کہ بھئی ہمیں لڑنا ورنا نہیں آتا. اب یہ کیا ہے اس کے اندر؟ بدگمانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور بدگمانی کا اظہار بعض دفعہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، شکوے کا اظہار، کہ وہ اپنے آپ کو حقیر بنا کر پیش کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کوئی خاندانی معاملہ ہے اور اس میں کچھ لوگوں نے مشورہ دیا، ان کا مشورہ نہ مانا گیا. وہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں بھئی ہم تو ہیں بے وقوف، ہماری کون سنتا ہے. یہ انداز ہوتا ہے نا. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ واقعی وہ بے وقوف سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. یہ گلے کا انداز ہے، شکوے کا انداز ہے، اور یہ اگلے سے بدگمانی کا انداز ہے کہ آپ نے ہم کو بے وقوف سمجھا، تبھی آپ نے ہمارا مشورہ نہ مانا. اگر آپ ہمیں عقل مند سمجھتے ہمارا مشورہ آپ مانتے. اور اس میں طنز بھی ہے کہ آپ ہی عقل مند ہیں، بس ہم ہی بے وقوف ہیں. سمجھے آپ انداز؟ سمجھے؟ یہ انداز تھا ان کا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں نہیں لڑنا ورنا آتا. تو اتنا برا لگا ان کو اپنا مشورہ نہ ماننے پر کہ ان کا مشورہ کیوں نہ مانا گیا کہ خفا ہو گئے، واپس چلے گئے یہ کہہ کر کہ ہمیں لڑنا نہیں آتا. ایک مطلب یہ ہوا. دوسرا یہ مطلب کہ انہوں نے کہا کہ جنگ ونگ کچھ نہیں ہونے والی، کوئی جنگ نہیں ہوگی، اور یہ باتیں بنا کر خود گھر بیٹھ گئے. اور جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں دے دیں ان پر اعتراض کرنے لگ گئے، افسوس کرنے لگ گئے، نیگیٹو پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے. اور ہے دیکھو کیا اپنی جانیں ناحق دیں، کیا فائدہ ہوا جانیں دینے کا، کون سا اسلام جیت گیا. اور یہ آپ کو آج بھی انداز ملے گا. ہو سکتا ہے لوگ آپ سے کہیں کہ تم یہ سب کچھ کر رہی ہو، اس سے کیا ہو جائے گا، اس سے کون سا فائدہ ہو جائے گا، کون سا مسلمانوں پر بہار آ جائے گی. لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور یہ اعتراض کون کرے گا؟ جو خود عمل نہیں کر رہا، وہی ایسی باتیں کرے گا. یہی منافقوں کا طریقہ ہمیشہ سے رہا. جنہوں نے جانیں دی اللہ کی راہ میں ان پر اعتراض کرنے لگے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ احد میں جو مسلمان شہید ہوئے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، کیا فائدہ ہوا ان کی شہادت کا؟ کیا ان کو پتا تھا کہ اسلام کو ایک دن ایسا عروج ملنے والا ہے؟
تو ان کی شہادت کا فائدہ کیا ہوا پھر، جنہوں نے جان اپنی دے دی اس وقت؟ اللہ کی خاطر کیا، اللہ کی خاطر کیا، چاہے اس وقت فائدہ نہ ہوا لیکن ان دا لانگ رن تو فائدہ ہوا نا۔ ان قربانیوں سے جو احد میں شہادتیں ہوئی تھیں، جو خون بہا تھا مسلمانوں کا، یہ خون اس نے آگے اسلام ہی کی آبیاری کی کہ نہ کی؟ تو بالکل اسی طرح اپنا بھی ہم سمجھیں۔ اس وقت جو مسلمانوں کا حال ہے کسی سے چھپا نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ مسلمانوں کو اٹھنے میں، کامیاب ہونے میں اور اپنے دین کو باعزت بنا کر پیش کرنے میں اپنے عمل سے پتہ نہیں اللہ جانے کتنا وقت ہے، ابھی 1 صدی کہ 2 صدی یا اس سے زیادہ یا اس سے کم، ہم نہیں کہہ سکتے۔ محسوس تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں تو ابھی فی الحال کوئی بہت بڑی تبدیلی آنے والی نہیں ہے، تو پھر ہم کیوں کریں سب کچھ؟ ہم اس لیے کریں، نمبر 1 آخرت کے لیے، ہمیں تو اپنی آخرت سنوارنی ہے نا، ہم آخرت کے لیے کریں، میں آخرت کے لیے کروں۔ دوسرے، جو کچھ قربانی اس وقت مسلمان دے رہا ہے ضائع نہیں جائے گی، یہ انشاءاللہ کل اسلام کو مضبوط کرنے میں یہ قربانیاں کام آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو صدقہ جاریہ بھی بنتے ہیں ایسے لوگ، بہت سے لوگ ان کو دیکھ کر وہی عمل شروع کرتے ہیں، پھر ایک جو ہے امپیکٹ معاشرے پر آتا ہے، وہ میگنیفائی ہونا شروع ہوتا ہے، پہلے 2 آتے ہیں، پھر 4 آتے ہیں، پھر اس کے بعد 16 آتے ہیں، پھر 64 آتے ہیں، اس طرح لوگ بڑھنا شروع ہوتے ہیں، تو یقیناً اس کا امپیکٹ پڑتا ہے معاشرے کے اوپر۔ تو اسلام کے لیے بھی فائدہ مند ہے یہ چیز، اور ذاتی طور پہ تو ہے ہی، کوئی قربانی رائیگاں نہیں جاتی۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ جو کہ منافق تھے، یعنی کہ حقیقت کے طور پہ تو کافر ہی تھے، اصطلاحی نام ان کا منافق۔ فرمایا آگے آیت 168، الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا۔ یہ بہت خوبصورت آیت ہے، الذین قالوا لاخوانہم، یہ وہی ہیں جو خود بیٹھے رہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے، یہ بھائی سے مراد کوئی خونی رشتے والا بھائی نہیں، بلڈ ریلیشن کی بات نہیں ہے، لاخوانہم اپنے بھائیوں سے کہا انہوں نے۔ یہ بھائی کون ہیں ان کے؟ انہی کی سوچ رکھنے والے لوگ، انہی جیسی مینٹیلٹی، انہی جیسی ذہنیت رکھنے والے لوگ۔ وقعدوا، اور خود بیٹھے رہے۔ ابھی تبصرے کہاں کر رہے ہیں؟ خود تو بیٹھے ہیں آرام سے اپنی جانیں بچا کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بیت رہی ہے، احد کے میدان میں کیا کچھ آپ کے اوپر گزر گئی، وہ اپنی جگہ، یہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں آرام سے، اپنے ڈرائنگ رومز کے اندر بیٹھ کے تبصرے کر رہے ہیں۔ وقعدوا، یہ واو میں بڑا غضب ہے، واو جو ہے یہ بڑا ہی معنی خیز ہے، وقعدوا، اور خود بیٹھے ہوئے ہیں۔ تبصرے کیا ہیں؟ لو اطاعونا ما قتلوا، اگر ہماری اطاعت کرتے نہ مارے جاتے۔ یہ اس طرح کے پچھتاوے پیدا کرنا معاشرے کے اندر، ایسے تبصرے کرنا کہ جو انسان کا دل جلا کر کباب کر دے، یہ انداز اچھا نہیں ہے۔ تبصرہ وہ کرے جو اصلاح کی کوشش کر رہا ہو، اور تبصرہ کرنے کی ضرورت اس کو اس لیے پیش آتی ہے تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، ہمیں یہ پرابلمز ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جو کسی سے کہہ دیتا ہے آ کر کہ تمہیں کینسر ہے اور تم مرنے والے ہو، تبصرہ کر دیا نا اس نے، اگلے پر کیا بیتی؟ مایوسی، پریشانی، غم کا شکار ہو جائے گا۔ یہی تجزیہ، یہی انالیسز ایک ڈاکٹر بھی تو کرتا ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ تمہیں کینسر ہے، ہو سکتا ہے تمہاری موت واقع ہو جائے، لیکن وہ بتا کر پھر علاج بھی تو کرتا ہے، اور وہ پیشنٹ کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہے کہ تمہیں کینسر ہے تاکہ مریض اس کے ساتھ تعاون کرے، تاکہ پیشنٹ جو ہے وہ کوآپریٹ کرے اور وہ سمجھے کہ ہاں میرے اندر یہ مسئلہ ہے، مجھے اپنا علاج کروانا ہے۔ تو جو اصلاح کے لیے اٹھے گا اس کو تھوڑا بہت تو بیماریوں پر، کمزوریوں پر تبصرہ کرنا ہوگا، لیکن چونکہ اصلاح کر رہا ہے تو لہٰذا اس کا نیگیٹو امپیکٹ نہیں ہوگا۔ جو صرف تبصرے کرتے ہیں وہ سوائے مایوسی اور بددلی اور پچھتاوے اور غم کے اور احساس کمتری کے اور کوئی چیز مسلمانوں میں پیدا نہیں کرتے۔ اور آج اب ٹیلی ویژن پہ دیکھیں اس طرح کے تبصرے۔ اس دن کوئی پروگرام آ رہا تھا، اس میں 3 دانشور کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، میں نام کیا لوں ان کے، آدھے گھنٹے کا شاید وہ پروگرام دیکھا ہوگا، اور مجھے لگ رہا تھا یہ میں کانٹوں کے اوپر بیٹھی ہوں جیسے ہی، اتنی اذیت ہوئی ہے، اتنا مجھ کو رونا آیا ان کا وہ تبصرہ سن کے
کہ آپ کو میں کیا بتاؤں کہ اللہ واقعی یہ طریقہ، اس میں جو نفرت اور جو حقارت اسلام کے لیے تھی، لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کی کمزوری کا سارا الزام اسلام کے اوپر ہے کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں نا، ہم یوں ہیں، ہم یوں ہیں. اور جو اگریشن تھا بات کرنے میں وہ دیکھنے والا تھا. اتنی تکلیف ہوئی. چلیں وہ بتائیں ہمیں کمزوریاں ہماری. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہم پرفیکٹ ہیں؟ کون مسلمان آج کہتا ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں؟ لیکن حل بھی تو بتائیں نا، عمل کا طریقہ بھی تو بتائیں. صرف تبصرے کر کے تو لوگ ہو سکتا ہے کہ اسلام سے بدظن ہو جائیں، ان کو لگے کہ اسلام تو خالی پرابلم ہے. ان کو یہ نہ بتایا جائے کہ اس پرابلم کا حل کیا ہے. قرآن ہے ٹربل شوٹر، تمہارے مسائل کا حل. یہ بتائے بغیر خالی تبصرے کر دینا، یہ طریقہ ہوتا تھا پہلے بھی منافقوں کا، اور آج بھی منافقوں کا آپ کو یہی طریقہ ملے گا. پلیز آپ کبھی ان کے ٹائٹل سے، ان کی پوسٹ سے، ان کی پوزیشن سے، ان کے علم ڈگری سے دھوکے مت کھایا کیجیے. ہم کہتے ہیں نا ٹی وی پہ تو وہ یہ کہہ رہے تھے، ہم ٹی وی کی بات تو یوں کوٹ کرتے ہیں، لگتا ہے کہ وہی نازل ہوئی ہے. جیسے ٹی وی پر ہیں اور ہو سکتا ہے کہ بہت بڑے کوئی ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کا گفتگو کا انداز دیکھیں. اگر اس میں حقارت ہے اسلام کے لیے، اگر ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر کے اور شریعت پر عمل کر کے سارے کے سارے مسلمان جو ہیں یہ بے وقوفی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ گفتگو کا انداز آپ کو بتا دے گا کہ یہ نفاق ہے ان کے دلوں میں جو بول رہا ہے. ڈگریوں سے مت امپریس ہوا کریں، ٹائٹل سے مت امپریس ہوا کریں. ہو سکتا ہے کہ کچی بستی میں رہنے والی ان پڑھ لڑکی، ان پڑھ لڑکا زیادہ بہتر بات آپ کو بتا دے، اس لیے کہ وہ قرآن لٹریٹ ہوگا. لیکن ہم اس کی بات ریجیکٹ کیوں کر دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اس کو کیا پتا، یہ تو وہاں رہتے ہیں، ان کو کیا پتا، انہوں نے تھوڑی فلاں فلاں کالجز میں پڑھا ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل چیز تو ایمان کی دولت ہے، اور جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کے دل میں مسلمانوں کا درد ضرور ہوگا. وہ اس طرح نشتر نہیں چبو سکتا مسلمانوں کو. علاج کے لیے تو چبوئے گا نشتر، زخم لگانے کے لیے نہیں. تو ان کا تبصرہ منافقین کا ہمیشہ سے زخمی کرنے والا کہ یہ آپ کے اندر چبن اور تکلیف پیدا کر دیں، کوئی حل نہ بتائیں. حل ان کے نزدیک کیا ہے؟ ہماری بات مانو. اور یہ ہم کون ہیں؟ یہ ظن الجاہلیہ والے لوگ، اینٹی اسلامک تھاٹس رکھنے والے لوگ، غیر اسلامی سوچ، اسلام کی مخالفت ان کے منہ سے ابلی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ کا تبصرہ آپ دیکھیں کیا خوبصورت تبصرہ ہے. فرمایا قل، فرما دیجئے، فَادْرَؤْا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے اسے ٹال کے دکھا دینا. اگر ایسا ہی تم کو موت اور زندگی پر کنٹرول ہے تو ذرا اپنی موت ٹال کر دکھا دینا. جب تمہاری موت آئے، تمہارا کہنا یہ ہے نا کہ اگر ہماری بات مانتے تو نہ مرتے. تو چلو تم تو پھر اپنے ہی جی کی، اپنے ہی نفس کی اطاعت کرتے ہو. اے منافقو، تم تو اپنی ہی ذات کے لیے جیتے ہو، تم تو دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے جیتے ہو. تو پھر نفاق کے ساتھ تو تم کو دنیا میں بہت کامیاب ہونا چاہیے تھا، کیوں نہیں ہو؟ نفاق کے ساتھ تو تم کو ہمیشہ جینا چاہیے تھا، پھر مرتے کیوں ہو؟ منافق کیوں مر گئے؟ عبداللہ بن ابی کیوں مر گیا؟ پتا چلا کہ نفاق اور ایمان، کامیابی ناکامی، زندگی موت کا کوئی معیار نہیں ہے. چاہے مومن ہو، چاہے کافر ہو، چاہے منافق ہو، کامیابی ناکامی، زندگی موت، دکھ غم خوشی رنج، یہ تو زندگی کے ساتھ ساتھ سب چیزیں چلتی ہیں. تبدیلی نہیں آتی زندگی کے اندر ایمان سے یا نفاق سے. وہ تو سب اللہ کے ہاتھ میں، اللہ نے سب کی تقدیریں لکھ دی ہیں. اصل خوش قسمت تو وہ جو اپنے آپ کو کھپا دیں اللہ کے لیے، چاہے کچھ بھی نہیں مل رہا دنیا میں تب بھی کھپا دیں اللہ کے لیے. یہ ہیں عقل مند. آگے فرمایا آیت 169 سے 171، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور ہرگز مت تم گمان کرنا ان لوگوں کو جو قتل کر دیے گئے اللہ کی راہ میں مردے، بلکہ احیاء، وہ تو زندہ ہیں. کہاں؟ تمہاری دنیا میں زندہ نہیں ہیں. بہت بہتر جگہ. اگر شہید ایسے ہی زندہ ہوتے جیسے کہ ہم زندہ ہیں، اور جس طرح ہم یہ زندگی گزار رہے ہیں قبض کے ساتھ، مشقت اور مشکل کے ساتھ اور دشواریوں کے ساتھ، اگر شہید ایسی ہی دنیاوی زندگی گزار رہے ہوتے تو کون سی بڑی بات ہے یہ؟ احیاء تو ہیں، زندہ تو ہیں، لیکن تمہاری دنیا میں نہیں، تمہاری طرح کی زندگی نہیں ہے. اے لوگو، وہ کہاں زندہ ہیں؟ عند ربہم، اپنے رب کے پاس زندہ ہیں.
ان کا تو کچھ اور ہی مقام ہے. الباقی کی خاطر انہوں نے اپنی جانیں دے دی، فانی جان دے دی، عارضی ٹیمپرری لائف دے دی. کس کی خاطر؟ الحی کی خاطر، الباقی کی خاطر، وہ جو ہمیشہ زندہ ہے اس کی خاطر انہوں نے لگایا اور کھپایا. کتنا لگا دیا، کتنا کھپا دیا، جان تک دے دی، جان تک اللہ کے لیے دے دی. اب وہ اس کے پاس زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس ان کی زندگی ہے. سورہ بقرہ میں بھی اسے ملتا جلتا مضمون آیا تھا، اور وہاں فرمایا تھا کہ تمہیں شعور نہیں ہے وہ کیسے زندہ ہیں، تم کیا جانو وہ کیا زندگی ہے. ایسی دنیاوی زندگی نہیں ہے. یرزقون، وہ تو رزق دیے جاتے ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، بہت خوش ہیں اس پر جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے. اب یہاں اللہ نے بتایا کیوں نہیں کہ اللہ نے کیا دیا ان کو اپنے فضل سے. ایسا چھپا ہوا خزانہ ہے نا کہ تم کیا سمجھو کہ کیا ان کو ملا ہے، تم کیا جانو. وہ تو چیز ایسی ہے کہ جو کہ ایکسپیرینس کرنے والی ہے. تجربہ کرو گے تو پتا چلے گا. کتنا بھی بتا دیا جائے سمجھ نہیں سکتے. ایک شخص جس نے کبھی گلاب کا پھول سونگا ہی نہیں، آپ اس کو کیا سمجھا سکتی ہیں اس کی خوشبو کیسے ہوتی ہے؟ جس نے کبھی میٹھا کھایا نہیں، آپ اس کا ٹیسٹ کیا سمجھا سکتی ہیں؟ اس کو نہیں سمجھا سکتی نا. یہ تو دنیا کی چیزوں کا حال ہے. اور وہ جنت کی نعمتیں، وہ روح و ریحان و جنت و نعیم، اس کا کوئی کیا تصور کر سکتا ہے؟ تو بتایا ہی نہیں. بس وہ خوش ہیں کس پر جو اللہ نے دیا. انسان کے امیجنیشن کو ٹریگر کیا جا رہا ہے، انسان کے جذبہ تخیل کو ابھارا جا رہا ہے کہ ذرا سوچو تو کیا کچھ ان کو وہاں ملا ہوگا. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں، اور مطمئن ہے کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین. وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں اور فرحاں ہیں، اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اپنی جانیں قربان کر کے اٹرنل لائف انہوں نے حاصل کر لی، ابدی زندگی اور ہمیشہ کی خوشیاں. کتنا اچھا انہوں نے سودا کیا اپنی جان کا، اپنے جسم کا. بیچا بھی تو کس کے ہاتھ؟ اس کے ہاتھ بیچا جس سے زیادہ قیمت اور کوئی دے نہیں سکتا اس جسم اور اس وقت کی اور اس جان کی. اللہ کے ہاتھوں انہوں نے سودا کیا اور بڑے ہی کامیاب ہوئے. فوز العظیم، عظیم کامیابی پالی. تو اس سے بڑھ کر خوش قسمت کون ہے کہ جو یہ عارضی جان کھپا کر اور ہمیشہ کی زندگی خرید لے. یہی اس زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. یہی اس زندگی میں جو وقت ملا ہے اس کا مقصد ہونا چاہیے کہ اللہ اس کو میں تیرے راستے پہ لگا دوں. مجھے نہیں پتا کہ کوئی فائدہ ہوگا دنیا میں یا نہیں، مجھے نہیں معلوم. اگر میں اور آپ ہم لوگ یہ سوچنے لگ جائیں تو ہم مایوس ہو کے گھر میں نہ بیٹھ جائیں. ہم کیوں نکل کر آئیں بتائیں یہاں پر؟ کس امید پر آئیں؟ ہم اس امید پر آئیں کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھ کو اس کا اجر دے گا. اور دوسرے یہ کہ اللہ نے مجھ پر ذمہ داری ڈالی ہے، مجھے تو کرنا ہے. سب میرے رب نے مجھ کو دیا، میں رب کو کیا دے رہی ہوں؟ اللہ کو تو کسی چیز کی حاجت نہیں. کم از کم اتنا تو کر سکتی ہوں کہ اپنی زندگی کا کچھ وقت مما رزقناکم، جو اللہ نے دیا اس میں سے تھوڑا سا اس کی راہ میں لگا دوں. یہ تو میرے رب کا حق ہے میرے اوپر. میں کیسے خیانت کروں اپنے رب کے حق میں؟ خیانت کرنے والے تو اللہ کو پسند نہیں کہ اللہ نے جان اور وقت اور صلاحیت امانت کے طور پہ ہمارے پاس رکھوائی ہو اور ہم اس امانت میں خیانت کر کے اس کو سب اپنے اوپر خرچ کر لیں، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے یہ چیزیں دیں اس پہ خرچ بھی نہ کریں. تو یہ نہیں کرنا ہم کو. کسی نے کہا ہے نا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. اگر جان بھی دے دی تو کیا ہوا؟ اللہ ہی نے تو جان دی تھی نا. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جان دے کر بھی کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم سرخرو ہو گئے. نہیں، اللہ قبول کر لے تو بڑی بات ہے.